الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ حضرات کے گوشے گزار کی جا رہی ہے. بیچ بیچ میں کچھ مواقع ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے، ورنہ کئی مہینوں سے ارادے یہی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم سب کے سامنے آ جائے. اللہ کے نبی کی زندگی، غزوات کی زندگی، مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی، آپ کے نکاح کے تعلق سے گفتگو ہوئی. اب ارادہ یہ ہے کہ آپ کی اولادوں کا تذکرہ ہو جائے تاکہ میرے اور آپ کے ذہن صاف ہو جائیں. بعض حضرات کے ذہن میں صرف یہی بات رہتی ہے کہ اللہ کے نبی کے صرف ایک بیٹی کہ جن کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، صرف وہی آپ کی بیٹی ہیں. یہ بات میں اور آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ میرے اور آپ کے آقا کے 4 بیٹیاں ہیں، میرے اور آپ کے آقا کے 3 بیٹیاں ہیں. سب سے پہلے میرے اللہ نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی جن کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھا. ان کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ سے گزشتہ ہفتے آ چکا ہے. یہاں ایک بات اور بتلانی ہے. میرے بھائی، میرے اور آپ کے آقا کو اللہ نے سب سے پہلے بیٹی عطا فرمائی، تو جن حضرات کے گھر میں سب سے پہلے بیٹی آ جائے ان لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو طریقہ میرے اور آپ کے آقا کا رہا، جو ترتیب میرے اور آپ کے آقا کی رہی، یعنی جو ہمارے محبوب کو اللہ نے پہلے بیٹی عطا کی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بھی پہلی بیٹی عطا کی ہے. لہذا اس طریقے سے یہ ترتیب اللہ کے نبی سے جا کر کے ملتی ہے. اور جو میں اور آپ ناراض ہو جاتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں مایوس ہو جاتی ہیں، خاص طور سے ساس اور سسر مایوس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے بیٹے کی پہلی بیٹی ہوئی ہے اور تمہارا دماغ خراب ہے. میرے اور آپ کے آقا کو اللہ نے سب سے پہلے بیٹی ہی عطا فرمائی تھی. جن کے گھروں میں اللہ پہلی بیٹی عطا کرتا ہے، یاد رکھو اس بیٹی کے ساتھ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی برکتیں اترتی ہیں، اللہ کی طرف سے نوازشات اترتی ہیں. کاروبار کے
کے اندر برکتیں اترتی ہیں، روزیوں کے اندر بڑھوتریاں اترتی ہیں، اور جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، جو لوگ غمگین ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی مشیت کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی ترتیب کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کا انکار کرنے والے ہیں۔ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، یاد رکھنا وہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے پھر گھروں میں بربادیاں آتی ہیں، پھر روزیوں میں بے برکتیاں ہوتی ہیں، پھر گھروں کے اندر انتشار ہوتا ہے، اور پھر شوہروں کے گھروں میں کاروبار چلنے بند ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہو جہاں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس گھر میں بیٹی کے پیدا ہونے سے مایوسی ہے، اس لیے اللہ اب اس گھر میں اپنی برکتیں نہیں اتارے گا۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں، بیٹیاں تو اللہ ان کو عطا کرتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ بہت ساری علامتیں میرے اللہ کے راضی ہونے کی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ جن گھروں سے راضی ہوتا ہے ان کو بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ اور میں اور آپ زمانہ جاہلیت کی طرح پھر دوبارہ بیٹیوں کے نام پر مایوس ہونا شروع ہو گئے ہیں، پھر دوبارہ ہمارے چہرے لٹکنے لگے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، اگر کسی کے گھر میں پہلے بیٹی پیدا ہو تو سمجھ لینا یہ میرے آقا کا طریقہ اللہ نے مجھے دے دیا کہ میرے آقا کے گھر میں پہلی بیٹی ہی ہوئی تھی، اس لیے آج اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا جتنا شکریہ ادا کیا جا سکے اتنا کم ہے، کیونکہ اب بیٹیوں کی وجہ سے اللہ میرے گھر میں اپنی رحمتیں اتارے گا۔ لہذا ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا چاہیے، اپنی بیوی اگر وہ مایوس ہو تو اس کو بھی سمجھانا چاہیے، اور خاص طور سے جو باہر کے پڑوسی آ کر کے ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کی حرکت کریں کہ بیٹی ہو گئی، کیا ہوا تھا، کیوں نہیں ہوئی، ایسے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دینا چاہیے، دھکے دے کر کے بھگا دینا چاہیے۔ ایسی عورتوں کی ہمارے گھروں کے اندر قطعاً ضرورت نہیں ہے جو ہمارے گھر میں اس طرح کی باتیں آ کر کے کریں کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے، بیٹی کیسے ہو گئی، ارے کیا ہوا۔ جو اس طرح کی بات کریں ان سے قطع تعلق کر دینا چاہیے، اور اپنے گھروں سے ایسے پڑوسیوں کو بھگا دینا چاہیے۔ اللہ کے غصے کو دعوت دیتی ہیں ایسی عورتیں، گھروں میں آگ لگانا چاہتی ہیں ایسی عورتیں، اس لیے ایسی عورتوں کو قطعاً ہمارے گھروں کے اندر آنے کی اجازت نہیں جو آ کر کے یہ کہیں کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ اسی لیے گھر کے اندر مایوسی پھیلتی ہے، اسی لیے گھر کے اندر اتفاق کی جگہ انتشار پھیلتا ہے۔ یہ جو دوسرے پڑوس کے آنے والے آ کر کے جلتی میں نمک کا کام کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی میں تو یہ کہنے چلا شریعت کی روح سے کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے، باقی نصیب ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ میری بیٹی اللہ نے دی ہے، اللہ اس کے نصیبوں کو مضبوط کرے گا، اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ بندے کو چاہیے جہاں تک کوشش ہو ہاں عزتوں کی حفاظت کا ایک طریقہ اختیار کر لے۔ بیٹی بڑی ہو جائے تو پردہ اختیار کر لے، کپڑوں کا صحیح استعمال اختیار کر لے۔ جب بیٹی جوانی کی طرف چلے تو پڑھائی کے اعتبار سے پردے کا اختیار کر لے۔ انشاءاللہ اگر تو اپنی طرف سے حفاظتی تدبیر کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تیری بچیوں کی عزتوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے ماں باپ سے، کوئی نہ کوئی بھول ہو جاتی ہے ماں باپ سے، جس کی وجہ سے میں اور آپ غلطیوں کا منہ دیکھتے ہیں۔ کچھ بھول ہو گئی، کچھ اس طریقے سے میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ آج کل میں اور آپ اگر اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کے پردوں کا خیال نہیں کرتے، اپنی بیٹیوں کے کپڑوں کا خیال نہیں کرتے، کسی شادی بیاہ کے اندر چلے گئے ہم اپنی بیٹیاں کہاں کھڑی ہوئی ہیں، کس سے بات کر رہی ہیں، ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ میری بیٹی کے پاس موبائل ہے کہ نہیں ہے، ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ میری بیٹی کے ہاتھ میں انگوٹھی چھلا کہاں سے آیا، میں نے تو اس کو نہیں دلا
کھلایا، یہ کہاں سے آیا، ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ ورنہ اگر ماں باپ اگر تدبیریں اختیار کریں تو میرا اللہ حفاظت بھی کرتا ہے، میرا اللہ بچیوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تھوڑی کوشش ماں باپ کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ حفاظت کرنے والا میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ کچھ بھول ہو جاتی ہیں ماں باپ سے۔ خیر بہرحال میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں تو صرف اتنی گفتگو کرنے لگا کہ اگر کسی کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا کو اللہ نے پہلی بیٹی عطا کی ہے، پھر اس کے بعد دوسرا بیٹا عطا کیا ہے، پھر اللہ نے ایک اور بیٹی تیسری رقیہ عطا کی ہیں، جن کا نام حضرت رقیہ ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کی تیسری اولاد ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا کی دوسری بیٹی ہیں جو میرے آقا کو نبوت ملنے سے پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لے آتی ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، میرے اور آپ کے آقا کی یہ تیسری بیٹی ہیں، اولاد کے اعتبار سے اور بیٹیوں کے اعتبار سے یہ دوسری بیٹی ہیں، جن کو میں اور آپ حضرت رقیہ کے نام سے جان سکتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا کے گھر میں آتی ہیں۔ لیکن میرے بھائی، میرے آقا اس کا نکاح حضرت رقیہ کا ابو جہل کے بیٹوں سے نہیں بلکہ ابو لہب کے بیٹے سے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور تیسری بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح بھی میرے اور آپ کے آقا ابو لہب کے دوسرے بیٹے سے کر دیتے ہیں۔ یعنی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرے آقا کی دوسری اور تیسری بیٹی ہیں۔ پہلی حضرت زینب ہیں، دوسری حضرت رقیہ ہیں، اور اسی طریقے سے تیسری حضرت ام کلثوم ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا اس وقت میں ابو لہب کے بیٹوں سے ان دونوں بیٹیوں کا نکاح کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں ابھی مشرک سے نکاح کی ممانعت نہیں آئی۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت نہیں آئی، اس لیے میرے آقا حضرت رقیہ کا نکاح اور حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت ام کلثوم ان دونوں بچیوں کا نکاح میرے آقا ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے نکاح ہوئے ہیں ان کے، لیکن ابو لہب نے میرے اور آپ کے آقا کی شان میں گستاخی کی، میرے اور آپ کے آقا کی نبوت کے انکار کے ساتھ ساتھ انہوں نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی۔ میرے اللہ کو یہ حرکت پسند نہیں آئی، میرے رب کو یہ حرکت پسند نہیں آئی، لہذا قرآن کے اندر آیتیں اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ آیتیں اتر کر کے آئی جو ابو لہب پر لعنتیں برسا رہی تھی، جو ابو لہب پر بددعاؤں کا اثر دکھا رہی تھی، ساتھ میں اس کی بیوی کے لیے بھی اللہ کی طرف سے لعنت اتر کر کے آئی تھی۔ اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، اسے اپنی ذلت محسوس ہوئی، لہذا اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا، او میرے بیٹوں، میری شکل نہ دیکھنا، میری شکل نہ دیکھنا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ یا تو محمد کی بیٹیوں کو چھوڑ دو یا پھر مجھے باپ سمجھنا اور دیکھنا بند کر دو۔ لہذا چونکہ وہ بھی مشرک ہیں، وہ بھی ایمان والے نہیں ہیں، ابو لہب بھی ایمان والا نہیں ہے، باپ نے جیسے ہی کہا، ابھی تک بیٹیوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، یعنی نکاح تو ہو چکے تھے لیکن بیٹیوں کی رخصتی نہیں ہوئی، لہذا میرے بھائی ابو لہب نے جیسے ہی اپنے بیٹوں کو بلا کر کے کہا کہ اگر تم میری شکل دیکھنا چاہتے ہو تو محمد کی بیٹیوں کو چھوڑ دو۔ چنانچہ یہ دونوں کے دونوں بیٹے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے اور پہنچ کر کے میرے آقا صحن حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی چوک پر
باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت میں یہ دونوں جا کر کے کہتے ہیں اے محمد ہم نے تیری بیٹیوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے ان سے نکاح توڑ دیا ہے، لہذا ہم تیری بیٹیوں سے نکاح نہیں کریں گے۔ اتنا سننا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ تنہائی میں آ کر کے کہہ دے یا کسی اور طریقے سے کہہ دے، اور دوسرے جاہلوں والا طریقہ کہ سب کے سامنے کہہ دیا جائے ہم نے تیری بیٹیوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے ان کو اپنے نکاح سے نکال دیا ہے۔ لہذا میرے آقا کے دل پر اثر پڑنا ضروری تھا، میرے آقا کو غم ہونا ضروری تھا، کیونکہ یہ نکاحوں کے ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بے عزتی بھی تھی عرب کی نظروں کے اندر۔ لہذا اس طریقے کی حرکت کی، میرے آقا غمگین ہوئے، لیکن اللہ کی طرف سے فرمان آیا اے ہمارے محبوب تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ عرب کے لوگ خوشیاں منانے لگے، عرب کے لوگ راضی ہونے لگے، ارے محمد کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا ہے، ابو لہب کے بیٹوں نے چھوڑ دیا ہے، اب اس کی بیٹیوں سے نکاح کون کرے گا، اب اس کی بیٹیوں کو کون بھی آئے گا۔ لہذا اس طرح کی باتیں چلنے لگی۔ اے اللہ کے نیک بندو، کسی کے اگر رشتے چھوٹ جائیں تو ان بیٹیوں کے اندر عیب نہیں ہوتا، ان بیٹیوں کے اندر ضروری نہیں کہ کوئی عیب ہی ہو جس کی وجہ سے بیٹیوں کا رشتہ چھٹ گیا۔ آج میں اور آپ ایک ایک راستہ زمانہ جاہلیت کا اختیار کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے دشمنوں کے میں اور آپ راستے اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ بالکل وہی موسم، وہی زمانہ شاید پلٹ کر کے آ گیا ہے کہ جس طرح وہ بیٹیوں پر مایوس ہوتے تھے پیدائش پر، میں اور آپ مایوس ہونے لگے ہیں۔ جس طریقے سے وہ کسی کے رشتے ٹوٹنے پر خوش ہوتے تھے، میں اور آپ بھی اسی طرح سے خوش ہونے لگے ہیں۔ کسی کی بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ جائیں، کسی کی بیٹیوں کے رشتے ہٹ جائیں، میں اور آپ خوشیاں مناتے ہیں، اور ایسے گھروں پر رشتے لے جانے سے پرہیز کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ارے اس کی بیٹی کا تو فلاں جگہ سے رشتہ ٹوٹ گیا، فلاں جگہ سے رشتہ ٹوٹ گیا، لہذا میں اپنے بیٹے کا رشتہ اس کی جگہ نہیں کروں گا۔ او اللہ کے بندو، کہاں سے زمانے جاہلیت والی میں اور آپ سوچ لے کر کے دوبارہ چل پڑے ہیں۔ دوبارہ پھر میں اور آپ اسی طرح کفار کی طرح اپنی زندگی گزارنا شروع کر رہے ہیں کچھ عملوں کے اندر۔ لہذا میرے بھائی، او اللہ کے نیک بندو، اگر کسی بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جائے، ہٹ جائے، تو ضروری نہیں کہ اس بیٹی کے اندر عیب ہی ہو۔ میرے بھائی، ہمارا تو یہ یقین ہے کہ رشتے اللہ آسمانوں پر بناتا ہے، نصیبوں سے بنتے ہیں۔ اگر کسی کا رشتہ الگ ہو گیا تو پھر میں اور آپ اس بات پر کہاں یقین کرنے والے ہوئے؟ کہاں اس بات پر میں اور آپ کا یقین ہے کہ رشتے اللہ طے کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ کو یہ رشتہ پسند نہ ہو سکتا ہے اللہ کو یہ جوڑ پسند نہ ہو سکتا ہے اللہ کو یہ تعلق پسند نہ ہو، لیکن میں اور آپ بیوقوف بنتے جا رہے اور زمانے جاہلیت کی طرف دوبارہ پلٹتے ہوئے جا رہے۔ اے اللہ کے نیک بندو سنو، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے رشتے ہٹے، لیکن میرے اللہ کی طرف سے اعلان ہوا محبوب آپ گھبرائیں نہیں، آپ مایوس نہ ہو، ایک تدبیر اور خوشی یہ منا رہے ہیں اور ہم تمہیں اور اچھا داماد عطا کریں گے، اور خوبصورت داماد عطا کریں گے، اور نیک داماد عطا کریں گے۔ اسی لیے اگر کہیں سے رشتہ ہٹ جائے تو بیٹیوں والوں کو چاہیے کہ مایوس نہ ہو، بیٹیوں والوں کو چاہیے یہ نہ سمجھے کہ اللہ ناراض ہے، یہ نہ سمجھے ہو سکتا ہے وہاں آپ کی بیٹی پریشان ہونے والی ہو سکتا ہے وہاں آپ کی بیٹی کو دقت آنے والی ہو، لہذا اس لیے اللہ نے وہاں سے ہٹایا۔ اب اللہ پر چھوڑ دیجئے، میرے اللہ میری بیٹی کا رشتہ کرائیے، اب دیکھنا میرا اللہ آپ کی دعاؤں سے ایسی جگہ رشتہ کرائے گا جہاں آپ کی بیٹی سکون میں رہے گی، جہاں آپ کی بیٹی عزت کے ساتھ رہے گی، جہاں آپ کی بیٹی خوش اور خرم رہے گی۔ لہذا میرے بھائی، میں گفتگو کرنے چلا، میرے اور آپ کو راضی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی بیٹی کا رشتہ ہٹ گیا، اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میری بیٹی کا فلاں جگہ سے رشتہ ہٹ گیا۔ اپنے اللہ پر چھوڑنا چاہیے، دعاؤں میں اضافہ کرنا چاہیے، اور یہ اپنے دل کے اندر لانا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کی رضا ہے، یہ میرے اللہ کی بہترائی ہے۔
ہے، میرا اللہ اور اچھا رشتہ میری بیٹیوں کو دینا چاہتا ہے، میری لختے جگروں کو دینا چاہتا ہے۔ لہذا میرے بھائی اس طریقے سے اگر آپ کو رشتہ پسند نہیں ہے تو یہ جاہلیت والی رسم ادا نہ کریں کہ کسی کو بیچ چوراہے پر، چوک پر یا مجمع میں کھڑے ہو کر یہ نہ کہیں کہ ہم تم سے رشتہ نہیں کریں گے۔ یہ جانتے ہو یہ ابو لہب کے بیٹوں کی حرکت ہے، یہ کفار کی حرکت ہے۔ اگر آپ کو کہیں رشتہ نہیں جوڑنا ہے تو محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، تنہائی میں جا کر کے یہ کہہ دیں بھائی آپ سے رشتے کا مشورہ نہیں ہو رہا ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ بتاؤ اس طریقے سے دشمنیاں کم ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آپ دوسروں کی بیٹیوں کے رشتے اس طرح سے کرتے ہیں، یاد رکھنا وہ اسی دن سے تمہاری بے عزتی کی بد دعا کے لیے بیٹھ جاتا ہے کہ جیسا اس نے میرے ساتھ بے عزتی کی ہے اللہ تیری بھی ایسی بے عزتی کرے گا۔ تو یہ ہماری حرکتیں ہیں، یہ ہماری غلطیاں ہیں، میں اور آپ ان پر دھیان نہیں دیتے۔ لہذا میرے بھائی یہ حرکتیں کس کی ہیں؟ یہ زمانہ جاہلیت والی کفار مکہ کی حرکتیں کہ اگر رشتہ چھوڑنا ہے تو چوک کے اندر جا کر کے چھوڑے، اور اسی طرح پھر خوشیاں بھی منائے کہ محمد کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا۔ لہذا پھر اس طریقے سے لوگ کہیں ارے اب ان کی بیٹیوں کا نکاح کون کرے گا؟ محمد کی بیٹیوں کو تو چھوڑ دیا گیا، اب کون ان سے نکاح کرے گا؟ میرے اللہ کی طرف سے اعلان آیا، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جس عورت سے نکاح کیا بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں کیا، اور اسی طریقے سے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح جہاں طے کیا بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں کیا، اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان سے کریے۔ چنانچہ حضرت عثمان کو اس کی خبر ہوتی ہے، حضرت عثمان بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کا داماد بنوں گا، میں اللہ کے نبی کا رشتہ دار بنوں گا۔ چنانچہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ میرے آقا اپنی بیٹی مجھے نکاح کے اندر دے رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائی اگر آپ کو بھی کوئی بیٹی نیک گھرانے کی مل جائے، دیندار گھرانے کی مل جائے، باپ دیندار ہے، باپ اللہ والا ہے، تو ہمیں بھی خوشی منانی چاہیے کہ اللہ نے میری بیوی ایک نیک گھرانے سے دی ہے، اللہ نے میری بیوی ایک نیک گھرانے سے دی ہے، اس کا جتنا شکریہ ادا ہو اتنا کم ہے۔ لہذا میرے بھائی حضرت عثمان سے میرے اور آپ کے آقا نے نکاح فرمایا، لیکن یہ ابتدائی اسلام ہے، یہ زمانہ جاہلیت چل رہا ہے، اور لوگ ابھی کفار مکہ سے بھرے پڑے ہیں، بڑے بڑے کفار ابھی موجود ہیں۔ لہذا یہ اس وقت کی باتیں ہیں کہ جب لوگوں نے پریشان کرنا شروع کیا، میرے آقا نے مکہ چھوڑنے کے لیے کہا اور کہا کہ تم حبشے کی طرف لوٹ جاؤ۔ چنانچہ اس حبشے کی ہجرت میں جانے والے حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت رقیہ بھی ہیں، جو آپ کی بیٹی ہیں، جو آپ کی لخت جگر ہیں، اور ابھی نوجوانی کی حالت میں ہیں، ابھی زیادہ سے زیادہ 19 یا 18 کی عمر ہے کہ آپ ان سے نکاح فرما دیتے ہیں، لیکن فوراً حکم آ جاتا ہے اے عثمان ابن عفان میری بیٹی کو لے کر کے تم مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ نہیں بلکہ حبشے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ کون حبشہ؟ جانتے ہو ایک بر صغیر سے دوسرے بر صغیر کا سفر ہے، اور سفر روڑ کا بھی نہیں ہے، سفر ہوائی جہاز کا بھی نہیں ہے، پورا کا پورا سفر سمندر کا ہے، پورا کا پورا سفر سمندر کا ہے۔ کوئی کشتی اس طرح کی نہیں ہے جس سے حفاظت ہو سکے، ہواؤں سے حفاظت ہو سکے۔ جانتے ہو یہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ پورا کا پورا سفر اسی کشتی سے کرتے ہیں، سمندر پر جا رہے ہیں۔ لہذا یہ سفر کرتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے حبشہ کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس حالت میں حضرت رقیہ پر یہ سمندر کا سفر برداشت نہ ہوا اور آپ بیمار ہو گئی۔ یعنی آدمی اگر اپنی جگہ سے دوسری جگہ نکلتا ہے تو چونکہ موسم کی تبدیلی ہوتی ہے
ایک شہر کا موسم الگ ہے، دوسرے شہر کا موسم الگ ہے، لہذا اس موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کبھی کبھی انسان سفر کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، سفر کی وجہ سے اس کو نئی بیماری لگ جاتی ہے۔ لہذا حضرت رقیہ جب یہاں سے سفر کرتی ہیں اور حبشے کی طرف جاتی ہیں، سمندر کا سفر ہے، اور سفر بھی کس چیز پر ہے کہ ایسی کشتی ہے نہ چاروں طرف کوئی دیوار ہے، نہ ہوا کا رکنے کا کوئی طریقہ ہے، لہذا حضرت رقیہ اور حضرت عثمان اسی طرح سفر کرتے ہوئے آپ حبشہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ وہاں جا کر حضرت رقیہ بیمار ہو جاتی ہیں۔ حضرت رقیہ اس قدر بیمار ہوتی ہیں کہ ابھی سکون نہیں ملتا۔ کسی نے آ کر کے یہ خبر دے دی، ارے تم حبشہ کے اندر پڑے ہوئے ہو، محمد نے مکے کو فتح کر لیا ہے، محمد عربی مکے کو فتح کر چکے ہیں، اب نہ کوئی انہیں نماز سے روکتا ہے، اب نہ کوئی انہیں اذان سے روکتا ہے، اب نہ کوئی انہیں دین کی دعوت دینے سے روکتا ہے۔ کسی نے آ کر یہ جھوٹی خبر حضرت عثمان کو دے دی۔ یہ خوشی کی وجہ سے پھر دوبارہ پلٹ کر کے اسی سفر میں حضرت رقیہ بیمار ہیں، اسی بیماری کی حالت میں آپ حبشہ کو چھوڑ کر پھر مکہ المکرمہ آتے ہیں، پھر آتے ہیں، لیکن آ کر کے دیکھتے ہیں کہ کوئی فتح نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ خبر جھوٹی ہے، اور ابھی محمد کے ساتھی، اللہ کے نبی کے ساتھی ابھی چھپ چھپ کر کے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ لہذا اس طریقے سے سفر ڈبل ہو گیا، اور حضرت رقیہ اور زیادہ بیمار ہو گئی، اور زیادہ بیمار ہو گئی۔ اسی اثنا میں اللہ نے حضرت رقیہ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن تھا۔ یہ ایک اور نواسے، ہمیں دو نواسے تو یاد رہتے ہیں، حضرت حسن اور حسین، لیکن حضرت رقیہ کے بھی ایک بیٹے تھے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ یہ 7-8 سال کی عمر کو پہنچے، جیسے یہ بڑے سے ہوئے، ایک مرغے نے ان کی آنکھ میں ٹھونگ ماری جس کی وجہ سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی، اور اسی بیماری کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ایک اور نواسے میرے اور آپ کے آقا کے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے صرف 2 نواسے یاد رہتے ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، حضرت رقیہ کے ایک بیٹے ہوتے ہیں۔ یہ خبر جب حبشہ میں پہنچتی ہے، آپ حبشہ کو چھوڑ کر دوبارہ مکے میں آتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہاں جو خبر پھیلائی گئی تھی وہ بالکل جھوٹی تھی، اس خبر کے اندر کوئی سچائی نہیں تھی۔ ہمیں جھوٹ بول کر کے بلایا گیا، ہمیں جھوٹ بول کر کے پریشان کیا گیا، لہذا حبشے کو چھوڑ کر آپ مکہ المکرمہ آئے، لیکن یہاں خبر جھوٹی تھی۔ اب دوسری ہجرت کا حکم دے دیا گیا کہ آپ اس مکے کو چھوڑ کر اب مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضرت عثمان اپنی بیوی کو لے کر پھر ایک اور سفر کر رہے مدینے کی طرف۔ کہاں سے ان کے اندر طاقت آ جاتی، کہاں سے ان کے اندر کہاں سے طاقت بدن میں آ جاتی۔ ابھی جوانی کی حالت میں، ابھی بالغ ہوئی تھی، ابھی 18 یا 17 سال کی عمر تھی، لہذا جیسے ہی مدینے کے اندر پہنچتی ہیں حضرت رقیہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ حضرت رقیہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ جانتے ہو کون سا دن ہے؟ 17 رمضان المبارک۔ جانتے ہو کون سا دن ہے؟ جب میرے اور آپ کے آقا بدر کے میدان میں کفار سے مقابلہ کر رہے تھے اور میرے آقا کو فتح حاصل ہوئی تھی، میرے آقا کامیاب ہوئے تھے۔ حضرت زید بدر سے نکل کر مدینے کے اندر خوشخبری سنانے آ رہے تھے کہ اللہ نے اللہ کے نبی کو فتح حاصل کر دی ہے، لیکن جیسے پہنچے اس خوشی کے ساتھ ساتھ ایک اور غم کی خبر ملی، اللہ کے نبی آپ کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا نے حضرت رقیہ، اور بعض راوی تو یہ کہتے ہیں میرے آقا جنازے میں شریک نہ ہوئے تھے، آپ بدر کے میدان میں ہی تھے، حضرت عثمان نے ہاں ان کی کفالت کی اور تجہیز و تکفین کی اور نماز جنازہ پڑھا کر کے حضرت عثمان نے تدفین کر دیا۔ اسی لیے حضرت عثمان جب بدر کے لیے نکل رہے تھے تو میرے آقا نے واپس کر دیا تھا، جاؤ
حضرت رقیہ بیمار ہیں، تم ان کی عیادت کرو، تم ان کی مزاج پرسی کرو، ان کے لیے دوائی کا انتظام کرو۔ لہذا یہ میرے آقا کے حکم سے حضرت رقیہ کی تیمارداری کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں۔ لہذا جب بدر میں غنیمتیں آئیں اور صحابہ میں تقسیم ہوئی تو میرے اللہ نے، میرے اور آپ کے آقا نے حضرت عثمان کو غنیمت عطا کی ہے، کیونکہ یہ بدر میں جا رہے تھے لیکن نبی کے حکم سے واپس ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے حکم سے یہ واپس ہوئے ہیں، لہذا ان کو غنیمت کے اندر حصہ دیا گیا۔ اب حضرت عثمان مایوس رہنے لگے کیونکہ حضرت رقیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، مایوس ہو گئے۔ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عثمان کیوں مایوس رہتے ہو؟ آپ کی مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں چہرہ لٹکا ہوا ہے؟ حضرت عثمان فرماتے تھے، یا نبی اللہ، میرا آپ سے جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا، میرا آپ سے جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ کی بیٹی جو میرے نکاح کے اندر تھی، میں آپ کا رشتہ دار تھا، میں آپ کے پاس آتا جاتا تھا، آپ بھی مجھے محبت کرتے تھے کہ میری بیٹی میرے نکاح کے اندر ہے، لہذا میرے آقا اب وہ بیٹی میرے نکاح کے اندر نہ رہی، میرا آپ سے تعلق ختم ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، عثمان مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ دوسری بیٹی ام کلثوم کو بھی آپ کے نکاح میں دے دیا جائے۔ دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی آپ کے نکاح کے اندر دے دی جائے۔ یہ میرا حکم نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ جانتے ہو، یہی حضرت عثمان پہلے اس دنیا کے اندر انسان ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی دوسری بیٹی آئی ہو، کسی نبی کی دوسری بیٹی آئی ہو، یعنی دو بیٹیوں سے نکاح۔ حضرت عثمان ابن عفان کا صرف اس زمین پر پہلے انسان ہیں کہ جن کے نکاح کے اندر کسی نبی کی دو بیٹیاں ہیں، حضرت ام کلثوم بھی ہیں، حضرت رقیہ بھی ہیں۔ لہذا میرے بھائی، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر داماد نیک مل جائے، اگر داماد اچھا مل جائے، اور اگر بیٹی کی سسرال اچھی مل جائے، اور اسی طریقے سے ایک حرکت میں اور آپ یہ کرنے لگیں گے کہ اگر بیٹی کا انتقال سسرال کے اندر ہو جائے تو میں اور آپ ان سے لڑنے لگتے ہیں، میں اور آپ ان پر سوار ہو جاتے ہیں، یہ سب سے بڑی حرکت کرنے لگے ہیں، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی سسرال والے کے ہاتھ میں نہیں، کسی شوہر کے ہاتھ میں نہیں۔ ہاں، اگر غلطی کی ہے تو غلطی کی سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر غلطی نہیں کی تو سسرال جا کر بیٹی کے ڈرامے نہیں کرنے چاہیے، وہاں جا کر کے داماد پر الزام نہیں لگنا چاہیے، وہاں جا کر کے ساس سسر پر الزام لگنا نہیں چاہیے کہ میری بیٹی کی دوائی نہیں کرائی، میری بیٹی کا خیال نہیں کیا، میری بیٹی کے لیے دوائی کا صحیح انتظام نہیں کیا۔ خواہ خواہ وہاں بیٹی کی میت پڑی ہوئی ہے اور ادھر بھائی جا کر کے ڈرامے کرتے ہیں کہ اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، کوئی نہیں چاہتا کسی کو جان بوجھ کر کے مارنا۔ اگر کوئی کسی نے اس طرح کیا ہے تو میرا اللہ انصاف کرنے والا ہے، میرا اللہ اچھے بدلے لینے والا ہے، میرے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ اگر واقعی میں کسی نے حرکت کی ہے تو میرا اللہ ہر کسی سے بدلے لینے والا ہے۔ لیکن یہ ڈرامے کرنا جا کر کے کہ میری بیٹی کو جان بوجھ کر کے مارا گیا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیا گواہی ہے تمہارے پاس؟ خواہ خواہ ایک دشمنی کو ہوا دیتے ہیں، ایک نفرت کو ہوا دیتے ہیں۔ ارے اگر کوئی مریض دکھائی دے تو دوسرا غیر انسان بھی اس کا علاج کرا دیتا ہے، پھر آپ کی بیٹی تو ان کے گھر کی بہو تھی، آپ کی بیٹی تو اس کی بیوی تھی، وہ کیسے تمہاری بیٹی کو جان بوجھ کر کے مار سکتا ہے؟ کیسے تمہاری بیٹی پر اس طرح سے ظلم ہو سکتا ہے؟ لیکن جان بوجھ کر کے سسرال جا کر کے ڈرامے کرتے ہیں اور جا کر کے وہاں شور و شغب کرتے ہیں۔ بہت سو کے تو یہ نیتیں ہو جاتی ہیں کہ کچھ پیسے لے کر کے جائیں گے، کچھ مال لے کر کے جائیں گے۔ اس طریقے سے میں نے اور آپ نے اپنے سماج کو بدنام کر رکھا ہے، اسلام کو بدنام کر رکھا ہے۔ لہذا میرے بھائی، اگر واقعی میں کوئی غلطی ہے، کوئی گواہی آپ کے پاس ہے، کوئی چیز آپ کے پاس ثبوت کے طور پر ہے، تو آپ قانونی طور سے سزا دلوا سکتے ہیں، آپ قانونی طور سے اس کو سزا کے اندر لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہی نہیں، تو آپ کو یہ قطعاً اجازت نہیں کہ بیٹی کے سسرال والوں پر جا کر کے حملے کریں۔
جا کر کے ان کو بے قصور جیلوں کے اندر بند کرائیں، ان پر مرڈر کے کیس لگوائیں، اس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ لیکن اگر دل کہہ رہا ہے کہ واقعی میں تمہارے داماد نے یا بہن کے سسرال والوں نے کچھ زیادتی کی ہوگی، صرف شک ہے، اگر وہ یقینی ہے تو انشاءاللہ یاد رکھنا اللہ زندگی کے اندر آپ کی بیٹی کا بدلہ لے کر کے دکھائے گا۔ میرے اللہ کے یہاں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، خاص طور سے ظلم تو چھپتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز کو برداشت کر لے گا، لیکن میرا اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا، میرا اللہ ظالموں کو برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے اگر واقعی میں ہوا ہے تو اللہ اس کا بدلہ لے گا، اور اگر نہیں ہوا ہے تو جان بوجھ کر کے دوسری جگہ جا کر اس طرح کی حرکتوں سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ بیٹی بیمار تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یقیناً اللہ نے اٹھائی ہے، اللہ کی مرضی ہے، تو میرے بھائی مجھے اور آپ کو چاہیے پھر خاموشی کے ساتھ ان چیزوں کو برداشت کریں۔ اللہ کی مشیت پر میں اور آپ اقرار کریں کہ اللہ تیری مرضی جو تو نے کر دیا، لیکن آج کل اس طرح کی حرکتیں ہونے لگی ہیں۔ ایک سبق، دوسرا سبق، اگر داماد اچھا ہے اور داماد نیک ہے اور آپ کی بیٹی رخصت ہو گئی ہے تو آپ کو چاہیے اگر آپ کے پاس دوسری بیٹی ہے تو دوسری بیٹی کا نکاح کر دینا چاہیے، دوسری بیٹی کو بھی دے دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب اس گھر میں میری بیٹی نہیں جائے گی، میری بیٹی وہاں پریشان رہتی تھی، خواہ کوئی ثبوت نہیں آپ کے پاس۔ اگر آپ کا داماد نیک ہے، اس کی عمر تھوڑی زیادہ بھی ہو چکی ہے، تو آپ اپنی دوسری بیٹی کو بھی دے سکتے ہیں، جس طریقے سے میرے آقا نے حضرت عثمان ابن عفان کو اپنی دوسری بیٹی نکاح میں عطا فرمائی تھی۔ اگر داماد نیک ہے، اگر داماد صحیح ہے، اگر داماد متقی ہے، اگر داماد پرہیزگار ہے، لہذا میرے بھائی اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پہلی بیٹی کے جو بچے ہیں وہ بھی خوش و خرم رہیں گے، اپنی خالہ کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے، ورنہ یہ اگر کہیں دوسری جگہ سے نکاح کر کے لائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی کے بچوں کی اتنی عزت نہ ہو، ان کی قدر نہ ہو۔ لہذا اگر آپ کے پاس دوسری بیٹی ہے تو آپ اپنے داماد کو دوسری بیٹی عطا کر دیجئے، کہ جس طریقے سے میرے آقا نے حضرت عثمان ابن عفان کو اپنی دوسری بیٹی عطا فرمائی تھی۔ لہذا میرے بھائی تبھی تو حضرت عثمان ابن عفان کو حضرت ذوالنورین کہا جاتا ہے کہ دو نور والے۔ یہ لقب حضرت عثمان ابن عفان کا ہے کیونکہ حضرت عثمان کے نکاح میں میرے آقا کی دو بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ اور اسی طریقے سے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم۔ اور فرمایا کرتے تھے میرے آقا، ایک روایت کے اندر ہے کہ اگر میرے اور بیٹیاں ہوتی تو میں ان سب کو عثمان کو دے دیتا، یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے، میں اپنی ایک ایک بیٹی کا نکاح، اگر کوئی مرتی رہتی دوسری میری بیٹی ہوتی تو میں تمام کی تمام کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیتا۔ اتنے نیک انسان، اتنے باحیا انسان، اتنے عزت دار انسان میرے آقا فرمایا کرتے تھے اگر میرے 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ انتقال کرتی تو میں ایک ایک بیٹی نمبر وار صرف حضرت عثمان ابن عفان کے نکاح میں دے دیتا۔ اس لیے میرے بھائی یہ صرف اس لیے ہے کہ اگر ایک بیٹی کا انتقال ہو جائے تب جائز ہے دوسری بیٹی۔ اس طرح دو بیٹیاں ایک ساتھ کوئی نہ نکاح میں لے سکتا ہے، نہ کسی کے نکاح میں آ سکتی ہیں، اور نہ اس طرح سے کوئی نکاح کرے بلکہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ قرآن کریم نے سختی سے منع کیا ہے کہ دو بیٹیوں کو، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کے اندر لانا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ بعض کارگزاریاں ہیں ایسی کہ فلاں گھر کے اندر دو سگی بہنیں ہیں، دونوں سگی بہنوں نے ایک ہی آدمی سے نکاح کیا ہے، یاد رکھنا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ دونوں بہنوں کو، بیٹیوں کو ایک ساتھ نکاح کے اندر رکھنا یہ بالکل حرام ہے۔
جس سے پہلا نکاح ہوگا صرف وہی نکاح مانا جائے گا. اگر دوسری بہن سے نکاح ہوگا وہ نکاح ہوگا ہی نہیں. پڑھانے والا بھی گناہ گار, شامل ہونے والا بھی گناہ گار, وہ دونوں میاں اور شوہر دونوں کے دونوں گناہ گار, اور گناہ گار نہیں بلکہ حرام کاری کرنے والے, زنا کرنے والے. ان سے اگر اولاد ہوگی تو وہ بھی حرام کی کہلائی جائے گی. اس لیے دو بیٹی ایک ساتھ نکاح کے اندر نہیں جا سکتی, دو بہنیں ایک ساتھ نکاح کے اندر نہیں جا سکتی. ہاں اگر ایک بہن کا انتقال ہو جائے تو چاہے دوسری بہن سے دوسرے دن ہی نکاح کر دیا جائے, ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ.